بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے برسات کے دنوں میں اکثر ہمارے گھروں میں میڈک کیوں آ جاتے ہیں؟ کبھی رسوئی میں، کبھی باتھ روم میں، کبھی آنگن میں میڈک دکھائی دینے لگتے ہیں۔ بہت لوگ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، لیکن اس معمولی سی چیز کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانی، عذاب اور نبی کی دعا چھپی ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے زمانے کی ایک عجیب و غریب اور سبق دینے والی حقیقت بتاتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب مصر کی سرزمین پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کر رہا تھا۔ اس کا نام تھا فرعون۔ وہ اتنا گھمنڈی تھا کہ خود کو خدا کہنے لگا۔ کہتا تھا، ان ربکم الاعلی، یعنی میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کا ظلم اتنا بڑھ گیا کہ وہ نیک لوگوں کو قید کرتا، ان کا مذاق اڑاتا، یہاں تک کہ جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، ان کے ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کٹوا دیتا۔ اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اس ظالم فرعون کو اللہ کا پیغام سناؤ۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، مگر فرعون نے بات نہیں مانی، بلکہ اور زیادہ ظلم کرنے لگا۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، اس ظالم کو سزا دے، ان پر عذاب نازل فرما۔ اللہ تعالی نے ایک کے بعد ایک عذاب بھیجے۔ پہلا عذاب کالی گھٹائیں، طوفان اور اندھیرا۔ لوگ ہفتوں تک پریشان رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے رحمت کی اور عذاب ٹل گیا۔ مگر کیا ہوا؟ کچھ ہی دن بعد فرعون اور اس کی قوم نے پھر نافرمانی شروع کر دی۔ پھر دوسرا عذاب آیا اور اس بار عجیب چیز آئی، مینڈھکوں کا عذاب۔ ہاں، وہی مینڈھک جو آج ہمیں برسات میں گھروں میں دکھتے ہیں۔ یہ مینڈھک فرعون کے لوگوں کے لیے صرف جانور نہیں بلکہ سزا بن کر آئے۔ ان لوگوں کی ہر جگہ مینڈھک بھر گئے۔ وہ کھانا کھاتے تو مینڈھک ان کے منہ میں کود جاتے، نہانے جاتے تو پانی میں ہی مینڈھک، کوئی بات کرتا تو مینڈھک منہ میں گھس جاتے۔ آپ سوچئے، ایک چھوٹا سا بال منہ میں چلا جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، یہاں تو پورے مینڈھک منہ میں چلے جاتے تھے۔ لوگ بھوکے پیاسے رہ جاتے مگر کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ محفلیں برباد، نیند حرام، زندگی عذاب بن گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی تھی۔ انہوں نے گھمنڈ کیا اور ظلم کیا۔ اور فرعون نے جب دیکھا کہ ہم ان مینڈھکوں سے پریشان ہو چکے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگی، لیکن جیسے ہی عذاب اٹھا پھر سے نافرمانی شروع کر دی۔ ہر بار جب عذاب آتا تو وہ توبہ کرتے، عذاب ختم ہوتا پھر سے بغاوت شروع۔ اب سنیے ایک اور عجیب اور سبق دینے والی بات۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے ان کے مقابلے میں 12,000 جادوگروں کو بلا لیا۔ مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہرایا جائے۔
ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے ان کی طرح کپڑے پہنے، ان کے جیسا حلیہ بنایا، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی عصا کو زمین پر ڈالا تو وہ اجگر بن گیا اور ان جادوگروں کی ساری رسیوں کو نگل گیا۔ ترنت ان 12,000 جادوگروں نے سمجھ لیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ حقیقی اللہ کی طاقت ہے، اور سب نے کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا رب، یہ تو میرے مذاق اڑانے آئے تھے، تو نے انہیں ہدایت کیوں دے دی؟ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ لوگ بھلے مذاق اڑانے آئے تھے، مگر تمہارا لباس، تمہارا انداز، تمہارا روپ اپنایا تھا۔ مجھے تمہارا روپ اتنا پسند ہے کہ جس نے بھی اسے اپنایا میں نے اسے جنتی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو سبق کیا ملا؟ مینڈک جیسے جانور ہمیں صرف ڈرانے نہیں آتے بلکہ اللہ کی یاد دلانے آتے ہیں۔ جب بھی مینڈک برسات میں آپ کے گھر میں آئے تو سوچئے کہیں ہم بھی نافرمانی میں تو نہیں جا رہے۔ یہ مینڈک ایک نبی کی بددعا کا عذاب تھے۔ اللہ کے نبی سے بغاوت کرنے کا انجام کیا ہوا؟ ایک معمولی سی مخلوق سے زندگی عذاب بن گئی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کریں، گناہوں سے توبہ کریں، نماز کی پابندی کریں، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بنائیں، اور جب بھی کوئی جانور دکھے تو اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں کہ ہر چیز میں اللہ کا پیغام ہے۔ انت میں ایک چھوٹی سی مگر بہت پیاری دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس دعا کو بار بار پڑھتے رہیے، کیونکہ جب ہم شیطان سے بچیں گے تب ہی ہدایت ملتی ہے، اور جب ہدایت ملے گی تب ہی ہمارے گھر سے عذاب دور ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ اور بھی ایسے روحانی پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں۔ خدا حافظ۔